الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته. متفقہ ہمارے اکابر کا متفقہ نظریہ ہے. جب پاکستان بنا تھا تو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے بباغ دہل اعلان فرمایا تھا کہ مسجد پاکستان کی مثال ایک مسجد کی ہے. مسجد کی قیام سے پہلے، مسجد کی تاسیس سے پہلے رائے ہوتی ہے کہ مسجد کی ضرورت ہے یا نہیں، مسجد بنے یا نہ بنے. لیکن جب مسجد بن جائے تو تمام مسلمانوں کا فرض بن جاتا ہے اس مسجد کی حفاظت کریں، اس کو آباد کریں، اس کا دفاع کریں، مسجد میں نماز ادا کریں، مسجد کی حفاظت کریں. فرمایا پاکستان کی مثال بھی مسجد کی طرح تھی. پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا، دو رائے تھی، ہو سکتی تھی. اب پاکستان بن گیا ہے. عالم اسلام کے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ مسجد کی طرح ہے، اس کے تقدس کا خیال کریں، اس کی حفاظت کا اہتمام کریں، اس پاکستان کو کامیاب کریں، اس کی ترقی کے لیے کوشش کریں، اس کی آبادی کے لیے کوشش کریں، اس کے دفاع کے لیے کوشش کریں. یہ ہمارے اکابر کا نظریہ تھا کہ پاکستان ہمارے لیے ایک مقدس سرزمین ہے کہ نہیں؟ یہ سارے بولے یہ ہمارے لیے مقدس سرزمین. آج ہمارے فضلاء کا فرض ہے کہ وہ اپنی مادر علمی سے وفا کریں، اس لیے کہ ان کی مادر علمی سے انہیں نور قرآن ملا، اسی مادر علمی سے انہیں نور سنت ملا، اسی مادر علمی نے ان میں سے کئیوں کو 16 سال تک قال اللہ وقال رسول پڑھایا، کئیوں کو 8 سال تک پڑھایا، کئیوں کو 5 سال تک پڑھایا، کچھ نے 3 سال پڑھا ہوگا، کچھ نے 1 سال پڑھا ہوگا. تو ان کے لیے پیغام ہے وفا کا کہ اپنے شیخ مکرم استاذ العلماء استاذ القرآن شیخ المجددین حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب سے وفا کرنا، تعلق نبھانا، ان کی ہدایات میں دین کا کام کرنا، اور ان کے نائبین حضرت مولانا قاری محمد جمیل صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب، حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب، ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ وفا کا تقاضا ہے. وفا ہر مسلمان کا ذمہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اور جب ایک ادارے سے وفا ہے، باپ سے وفا ہے، ماں سے وفا ہے، اپنے گھر سے وفا ہے، اپنی بستی سے وفا ہے، اپنی برادری سے وفا ہے، اپنے رشتہ داروں سے وفا ہے، تو پھر اس دھرتی سے وفا کیوں نہیں کہ جس دھرتی سے ہم بنے ہیں، جس دھرتی سے ہم نے خوراک کھائی، جس دھرتی سے ہم نے رزق حاصل کیا، جس دھرتی کا ہم نے کپڑا پہنا، جس دھرتی نے ہمیں علم دیا، جس دھرتی نے ہمیں شعور دیا، جس دھرتی نے ہمیں آگاہی دی، جس دھرتی نے ہمیں تمیز دی، یہ سارا احسان میری دھرتی کا ہے، یہ سارا احسان پاکستان کا ہے. اگر آج مجھے قرآن ملا ہے تو پاکستان کی سرزمین سے، ٹوٹا پھوٹا علم ملا ہے تو پاکستان کی سرزمین سے. ان بچوں نے آج اگر قرآن اور سنت کی دولت حاصل کی، میری بچیوں نے اگر آج قرآن اور سنت کی دولت حاصل کی تو اس دھرتی کی برکت سے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اسلامی جمہوریہ پاکستان، دینی مدارس، فیصل آباد اور پنجاب اور پاکستان کے لوگوں، مجھے قرآن وطن سے محبت سکھاتا ہے، مجھے اللہ کے نبی کی سنت وطن سے محبت سکھاتی ہے، وطن سے وفا سکھاتی ہے.
حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ مکہ جس میں 53 سال شب و روز گزرے ہیں. میرے آقا نے مڑ کے پیچھے دیکھا، آنکھیں پرنم ہیں، اور خطاب کر کے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ. اور مکہ کی دھرتی اللہ کی قسم طروع ارض کی بہترین دھرتی ہے، اللہ کی پسندیدہ دھرتی ہے. اگر مکے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. مدینہ تشریف لے گئے، دل میں اضطراب ہے، دل میں پریشانی ہے. رب نے آیت اتاری ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ اداس نہ ہو، آپ مضطرب نہ ہو. آپ کو ہم نے مکہ سے مدینہ پہنچایا، ایک وقت آئے گا مدینہ بھی آپ کا ہوگا، مکہ بھی آپ کا ہوگا. پھر اللہ نے مکہ بھی عطا کیا. لیکن جب مکہ ملا تو اب آپ اپنا وطن مدینہ بنا چکے تھے. اب آپ نے مدینہ سے بھی وفا کی، مدینہ سے وفا کی. صرف 2 باتیں مدینہ کی وفا پہ عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری میرے سامنے ہے. یہ مدینہ یہ صرف تھا عرض وبا، اس کو وبا کی سرزمین کہتے تھے. بخار لوگوں کو آ جایا کرتا تھا. ہجرت کر کے صحابہ پہنچے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا ابو بکر کو بھی بخار ہے، دیکھا بلال کو بھی بخار ہے. اور حضرت ابو بکر کی عادت تھی جب انہیں بخار آتا تھا تو وہ اپنی موت کو یاد کرتے تھے. بیماری بھی موت کی علامت ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. بلند آواز سے آمین کہو. یہ مبارک حدیث ہے. صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں کل مرء مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نارہ. کل مرء مسبح فی اہلہ. ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا والموت ادنی من شراک نارہ، موت تو میرے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. حضرت بلال کو دیکھا، وہ رو رہے ہیں. حضرت بلال رو رہے ہیں اور رو رو کر اپنے وطن مکہ کو یاد کر رہے ہیں. سب کا وطن اب مکہ بن چکا تھا. الا لیت شعری هل ابیتن لیلا بواد حول اذخر وجلیل. اے کاش کہ میری رات کسی ایسی وادی میں گزرے گی جہاں مکے کا اذخر گھاس ہوگا، جہاں مکے کا جلیل گھاس ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں هل اردنا یوما بمیاہ مجنت هل یبدون لی شامۃ وطفیل. کبھی مجھے مکے کا شامہ پہاڑ نظر آئے گا، طفیل پہاڑ نظر آئے گا. حضور علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر بھی پریشان ہے، بلال بھی پریشان ہے. حضور کا دل صحابہ کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا تھا. صحابہ خوش ہیں، حضور خوش ہیں. صحابہ پریشان ہیں، حضور پریشان ہیں. صحابہ کی چاہت رسول اللہ کی چاہت ہوتی تھی. دیکھا میرے یار حزین ہے، میرے یار غمگین ہے، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے. بلال کے رونے کو دیکھا، بلال کی بد دعاؤں کو دیکھا. وہ بد دعا کر رہے ہیں اللہم لعن شیبہ، اللہم لعن عتبہ، اللہم لعن امیہ بن خلف کما اخرجونا الى ارض الوبا. لعنتیں کر رہے ہیں. تو حضور نے بھی پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا اللہم اجعل حب المدینہ کحب مکہ او اشد. یا اللہ کل تک میرا وطن مکہ تھا، اب میرا وطن مدینہ ہے. مولا مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے. مدینے سے بھی، مکے سے بھی زیادہ مدینے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے.
اور پھر مدینہ کی ایک ایک چیز کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مدنا، یا اللہ ہمارے مد میں برکت دے۔ مد ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے، 3.5 سیر کا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی برکت دی کہ حضور ایک مد پانی سے وضو فرما لیتے تھے، ایک سا پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد ویغتسل بالسا، حدیث میں آتا ہے اللہ مدینے کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، مدینہ سے حضور نے محبت کی دعا کی، آج مدینہ ہمارے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، دن رات کی دعا ہے اللہ مدینہ لے جا، آمین کہو آمین۔ مدینہ ہمارا اصلی وطن ہے، اور مدینے کے بعد ہمارا وطن پاکستان ہے۔ پاکستان سے محبت دین کی بنیاد پر بھی ہے، وفا کی بنیاد پر بھی ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، غزوہ حنین ہوا، حضور علیہ السلام کو بڑی غنیمتیں ملی، آپ نے غنیمتیں تقسیم فرما دی، لیکن اس دفعہ اپنے اختیار کو استعمال فرمایا، انصار کو کم غنیمتیں دی، جو نو مسلم تھے مکہ والے انہیں غنیمتیں زیادہ دی، انہیں غنیمتیں مل گئی، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو اس سے زیادہ۔ انصار کے چند نوجوانوں نے تبصرہ کیا، اب تک لڑتے ہم رہے اسلام کے دفاع میں، ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، بخاری کی ایک روایت ہے، اور مال قریش کو مل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچی، حضور نے انصار کو بلایا، بلا کے فرمایا میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی ہے۔ انصار کے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے کہا اما زبورائینا فلم یقل، ہمارے جو زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، یہ چند نوجوانوں کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تمام انصار کو جمع کرو، صرف انصار ہو اور کوئی صحابی نہ ہو۔ انصار جمع ہو گئے ایک جگہ میں، میرے آقا نے انصار سے ایک بات فرمایا اس طرح میرے کانوں میں بات پہنچی ہے، اب سنو، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ لے جائیں، لوگ بکریاں لے جائیں، اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینے لے جاؤ؟ میں اعلان کرتا ہوں میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ، میرا مدفن بھی مدینہ ہوگا۔ مکہ فتح ہو گیا، لیکن حضور نے مدینہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ وطن کی وفا ہے۔ لوگوں، پاکستان عالم اسلام کی ضرورت ہے، پاکستان مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ سعودیہ پہ برا وقت آئے تو پاکستان کھڑا، ترکی میں حالات خراب ہوئے مدد کے لیے پاکستان پہنچائے۔ دنیا کے جس کونے میں میرے اکابر تشریف لائے ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے جس کونے میں مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی پاکستان پہنچا۔ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے اگر ضرورت پیش آئی تو خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ پاکستان کے لیے مرنا شہادت سمجھتے ہیں، شہادت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ مودی سرکار پاکستان کا غلط اندازہ مت لگانا۔ ان مدارس میں 30 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہے، یہ 30 لاکھ طلبہ، 1 لاکھ اساتذہ پاکستان کی فوج ہے، تو انشاءاللہ ہو کہ نہیں ہو، ہم پاکستان
کے سپاہی ہیں اور ہماری حب الوطنی پہ شک کرنے والے حکمرانوں، میں تمہیں آج وہ کہتا ہوں جو میں نے شیخ حضرت لدھیانوی نے وفات سے چند منٹ پہلے اپنی آخری تقریر میں فرمایا تھا، حکمرانوں ہم تمہارے بدخواہ خیر خواہ ہیں، ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہمیں دہشت گرد مت سمجھو، ہمیں دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں، ہم کل بھی ملک کے خادم تھے، ہم آج بھی ملک کے خادم ہیں کہ نہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ آج مدارس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا۔ پچھلی حکومت نے ایک بل منظور کیا چیریٹی ایکٹ کے نام سے، اگر اس بل پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو کوئی مدرسہ، پنجاب میں ان کی کوشش ہے کہ کوئی مدرسہ نہ رہے، اس لیے وفاق المدارس نے اعلان کیا ہے ہم اس ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں رجسٹریشن کا متفقہ قانون چاہیے، 1860 کا سوسائٹی ایکٹ چاہیے، یا ہمیں اعتماد میں لو، ہم پنجاب چیریٹی ایکٹ نہیں مانتے۔ اگر یہی ایکٹ رہا ہم رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، ہم اپنے مدرسے بغیر رجسٹریشن کے چلائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کی کتاب قرآن پڑھانے سے بولو روکنے والوں، سب سے ٹکر لینا، قرآن سے ٹکر نہ لینا، رب کعبہ کی قسم تم قرآن کا راستہ نہیں روک سکتے۔ جس نے قرآن کا راستہ روکنے کی کوشش کی، میرے اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ حکمران نشان عبرت بن چکے ہیں۔